سفر المظفر کو سفر کہنے کی علماء کرام نے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ سفر کا ویسے معنی ہے خالی ہونا۔ علماء نے بیان فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ اسلام آ گیا تو ہر قسم کی جہالت ختم ہو گئی، نئی شریعت آ گئی، نئی تعلیمات آ گئی، نئے احکامات آ گئے، نئی چیزیں آ گئی، کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا نہیں رکھنا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، معمولات، نظریات، تصورات، ایک نئی شریعت وہ ہمارے اوپر نافذ ہو گئی۔ اسلام سے پہلے، دین اسلام سے پہلے اہل عرب یہ کرتے تھے کہ جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تو ہر قسم کی جو جنگ ہوتی تھی، ہر قسم کا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، وہ کیا کرتے، اس کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ لڑائیاں کرنی ہیں تو سفر میں نکل گئے، جنگیں کرنی ہیں، کوئی اور اس طرح کے معاملات کرنے ہیں تو وہ گھروں سے نکل جاتے تھے۔ تو سفر کا معنی خالی ہونا۔ تو علماء کرام نے ایک اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس کو سفر کیوں کہتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ اب چونکہ اس سفر المظفر کے مہینے کے اندر اہل عرب اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، مرد گھروں میں ہوتے ہی نہیں تھے، لڑائیاں جھگڑے کرنے کے لیے، وہ دیگر معاملات کے لیے وہ گھروں سے نکل جاتے تھے، تو پیچھے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ تو ایک وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ اس مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی، یعنی چونکہ اس کا معنی خالی ہونا ہے، اہل عرب اسلام سے پہلے، اسلام آ گیا، میں نے پہلے بیان کیا کہ نئی شریعت آ گئی، وہ پرانی چیزیں ختم ہو گئی۔ اہل عرب کیا کرتے تھے، وہ دوسرے قبیلوں کے اوپر جب چڑھائی کرتے جنگ کرنے کے لیے تو ان کا سارا کچھ چھین لیتے تھے، بالکل بے سر و سامان، بے آسرا کر دیتے تھے ان لوگوں کو جس کے اوپر اہل عرب نے چڑھائی کی، جس سے پنگا لیا ان کا سارا کچھ چھین لیا، جن سے جنگ کرنے کے لیے چڑھائی کی سارا کچھ چھین لیا، جنگ ہو نہ ہو ان کا سارا کچھ چھین لینا ہے۔ وہ بیچارے خالی ہو جاتے تھے، بے سر و سامان ہو جاتے تھے۔ تو چونکہ ان کا یہ ایک معمول تھا، اس مہینے میں یہ انہوں نے حرکات و سکنات کرنی ہوتی ہیں، تو علماء کرام نے کہا کہ اس مہینے کو سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی، کیونکہ اہل عرب جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے وہ خالی ہو جاتا تھا بیچارہ، ہر شے چھین لیتے تھے۔ اس مہینے کو سفر کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سفریہ نامی ایک جگہ تھی، اہل عرب کیا کرتے تھے کہ اپنے کھانے پینے کا سارا سامان اس جگہ پہ جمع کر دیتے تھے، وہاں پہ جمع کرتے رہتے تھے۔ جب یہ مہینہ آتا سارے ادھر چلے جاتے کہ اب یہ مہینہ وہاں پہ جا کے گزارنا ہے۔ ہمارے یہاں گرمیوں میں لوگ کسی اور جگہ پہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ سفریہ نامی ایک جگہ تھی، اہل عرب وہاں پہ چلے جاتے تھے، کھانا پینا پہلے پہنچا دیتے تھے وہاں پہ، تو یہ مہینہ وہاں پہ جا کے گزارا کرتے تھے۔ اہل عرب کی ایک عادت تھی، وہ کیا کرتے تھے، محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اس کے اندر اسلام سے پہلے بھی محرم کے اندر جنگ نہیں ہوتی تھی، اسلام کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، جس کے اندر کسی قسم کی جنگ نہیں ہو سکتی، جاہلیت میں بھی نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ نہیں کرتے تھے جنگ۔ اب اہل عرب کیا کرتے تھے، اہل عرب یہ اس طرح کا حساب لگاتے تھے، جیسے محرم کا مہینہ آتا کہتے نہیں اس سال جو حرمت ہے جنگ نہ کرنے کی وہ اگلے مہینے میں چلی گئی ہے، سفر میں چلی گئی ہے، لہذا وہ اپنا لوٹ مار، جنگ و جدال، سارا کچھ اسی طرح لڑائی جھگڑے وہ جاری رکھتے تھے، جس کو کنگلا کرے اس کے اوپر چڑھائی کر کے سب کچھ چھین لو۔ پوچھا جاتا کیوں، کہتے حرمت سفر کے اندر منتقل ہو گئی ہے۔ جب سفر المظفر کا مہینہ آتا پھر کہتے نہیں اب جو حرمت تھی یعنی جنگ نہ کرنے کا جو ہمارے لیے حکم ہے وہ سفر سے ربیع الاول میں چلا گیا۔ جس طرح اگلا مہینہ آتا کہتے نہیں اگلا مہینہ آ گیا، اگلے مہینے کے اندر یہ حرمت منتقل ہو گئی ہے۔ تو اہل عرب کا یہ ایک طریقہ کار تھا، ایک غلط دستور تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کس طرح پھلانگتے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنے نفس کے پیچھے وہ کس طرح چلتے تھے۔ یہ مہینہ آیا ہے حرمت والا، کہتے نہیں حرمت اگلے مہینے میں چلی گئی، مہینہ وہی ہے۔ یعنی جب ان کا موڈ ہوتا کہ اس دفعہ جنگ کرنی ہے تو وہ کہتے نہیں حرمت اگلے مہینے میں، اس مہینے میں جنگ لازمی ہوگی۔
وہ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے، تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا وہاں پہ ختم کر دیا۔ فرمایا نسی کے جو مہینے تھے وہ ختم ہو گئے۔ جو پہلے لوگ مطلب اس طرح کے معاملات کرتے تھے، حرمت والا مہینہ آیا، نہیں حرمت اگلے مہینے میں چلی گئی ہے، اس مہینے میں لڑائی کرو جنگ کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ 4 حرمت والے مہینے قرآن مجید میں بھی دوسرے پارے میں موجود ہے، جس میں ایک محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کے اندر اسلام کے اندر بھی ایسا ہے کہ جنگ نہیں ہوتی، تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر نبی علیہ السلام نے ختم فرما دیا۔ اب وہ چیز جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ محرم الحرام کو منحوس شمار کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اس کی پہلی 13 تاریخوں کو۔ یورپ کے اندر تو یہ حد سے زیادہ اس مہینے کو منحوس شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 13 تاریخ ان کے ہاں اتنی منحوس ہے، آپ یورپ کے صحیح معمولات کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں، یورپ کے اندر آج بھی 13 نمبر نہیں ہے۔ یعنی آپ ان کا کوئی 20 منزل کا ہوٹل دیکھ لیں، 12 کے بعد 14 نمبر آ جائے گا، 13 نمبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ 12 کمرے بنے ہوئے ہیں، 12 نمبر کے بعد 14 نمبر کمرہ آ جائے گا، 13 نمبر کمرہ نہیں آئے گا۔ بس ان کے ایک تصور ہے، ایک وہم پرستی ہے ان لوگوں کی کہ وہ 13 کے عدد کو ہی منحوس شمار کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر مختلف قسم کے رسم و رواج یہ موجود ہیں۔ کئی ملک ایسے ہیں کہ وہ جس طرح کہ میں نے یورپ کا بیان کیا کہ وہ 13 نمبر کو منحوس شمار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہ اس طرح کی غلط چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر سے کوئی بندہ گزر گیا، وہ کہتے ہیں اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا، اس کے اس طرح الٹے پاؤں پیچھے گزرو۔ حالانکہ اس گزرنے کا تعلق انسان کے قد کے ساتھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک غلط وہم پرستی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح صف المظفر کے حوالے سے، شوال کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ صف المظفر کے حوالے سے موجود ہے، بچے کا رشتہ کرنا ہے، اگر منگنی ہوگی تو سمجھو آگے تباہی اور بربادی آ رہی ہے، طلاق ہی آ رہی ہے، گھر آباد کوئی نہیں ہونا۔ یہ ہمارے علاقے کا جو ہے نا یہ عرف ہے کہ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی موجود ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کاروبار کے لیے صبح دکان پہ بیٹھتا ہے، یہ تو ہر بندے کو ہی پتہ ہوگا، یہ جو ابھی بات بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا جو گاہک آتا ہے وہ اگر مڑ جائے، سودا پسند نہ آئے، یا بندے کا ملازم اس گاہک کو مطمئن نہ کر سکے تو اس کو منحوسیت شمار کر لیتے ہیں۔ بونی کہتے ہیں پنجابی میں، اردو میں ابتدائی چلو کر لیں کہ آج پہلا گاہک یا آج کے کاروبار کی ابتدا ٹھیک نہیں ہوئی، پہلا گاہک ہی وہ منہ بنا کے چلا گیا، لہذا سارا دن منحوسیت آتی رہے گی، سارا دن کا کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ بھی غلط فہمی، جس بندے کو چیز پسند نہیں آئی وہ نہیں لے گا، اگر وہ آپ کی دکان پہ نہیں آئے گا تو وہ ساتھ والی دکان پہ جائے گا، وہ کسی کی دکان پہ تو اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اور ہر آنے والا نیا گاہک یا ہر دن کی ابتدا میں آنے والا پہلا گاہک لازمی تھوڑا کہ اس کو چیز پسند آ جائے۔ جو سمجھدار بندے وہ گھوم پھر کے چیز لیتا ہے، ایک سے نہیں دوسری دکان پہ جاتا ہے، دوسری پہ نہیں تیسری دکان پہ جاتا ہے۔ بالفرض مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ 20 دکانوں کی مارکیٹ ہے، اس بندے کو چیز پسند نہیں آئی، شادی کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے، ایک مارکیٹ میں گئے 500 دکانیں بھی ہیں، چیز پسند نہیں آتی، دوسری مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، کوئی انارکلی چلا جاتا ہے، کوئی چھرے چلا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی بندے کو چیز پسند نہیں آئی تو کیا خیال ہے وہ ساری مارکیٹ منحوس ہو گئی ہے؟ بھائی بندے کا اپنا دل ہے، بندے کی اپنی طبیعت ہے، بندے نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک دکان پہ جاتا ہے، چیز پسند آتی ہے، اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے، وہ اگلی دکان پہ چلا جاتا ہے۔ اب کیا کہیں کہ کاروبار منحوس ہو گئے، یہ ملازم منحوس ہو گیا جو گاہک کو مطمئن نہیں کر سکا، یا یہ بندے کی قسمت منحوس ہو گئی ہے کہ آج کا پہلا گاہک جو آیا وہ چیز خرید کے نہیں لے کے جا رہا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں۔ ایک بندہ گھر سے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، آگے سے کالی بلی گزر جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سارا دن ہی منحوس ہے۔ یہ غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج پذیر ہو گئی ہیں۔
جبکہ دین اسلام اس طرح کے وہم پرستی کو، اس طرح کی غلط رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو لوگ سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر لوگ ان چیزوں کے قائل ہیں تو لوگ پھر اپنی اصلاح کریں کہ یہ چیزیں دین اسلام کے مخالف ہیں، یہ چیزیں دین اسلام کی تعلیمات کے متصادم ہیں۔ دین اسلام ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں مختلف جگہوں کے اعتبار سے، مختلف علاقوں کے اعتبار سے یہ وہم پرستی مشہور ہے۔ امریکہ میں آج بھی 9 اور 11 یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، آج بھی اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے اندر آج بھی اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو مختلف ملکوں کے اندر جو اس طرح کی وہم پرستیاں موجود ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ہزاروں قسم کی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو ساری کی ساری وہم پرستی کے اوپر مبنی ہے۔ دین اسلام اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ سفر مظفر کے حوالے سے جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، یہ جو عاملین حضرات ہیں، عامل ہوتے ہیں، خاص طور پر جو علم نجوم کو جانتے ہیں، علم رمل کو جانتے ہیں، یا جس کے پاس کچھ موکلات وغیرہ ہوتے ہیں، جو حقیقی عامل بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جو اس چیز کو سمجھتے ہیں نا صحیح عامل ہے، اس کا بھی حال، اس کا بھی کھاتا اسی طرح کا ہی ہے کہ وہ سفر مظفر میں کہتا ہے بند، ہر شے بند۔ کوئی بندہ اسے کام کروانے کے لیے جاتا ہے، وہ کہتا ہے نا محرم الحرام اور سفر کے اندر تو کام بند ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے سفر مظفر کے اندر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو بھائی کوئی وقت بھی، کوئی لمحہ بھی، کوئی مہینہ بھی یہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی وقت کے اندر، کسی بھی مہینے کے اندر، کسی بھی لمحے کے اندر بالکل بھی منحوسیت نہیں رکھی۔ یہ منحوسیت انسان کے اپنے گناہوں کی ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، محرم الحرام نہیں سفر مظفر کے اندر اگر کوئی موت واقع ہو جائے نا، کوئی بندہ مر جائے تو لوگ اس کو منحوس شمار کرتے ہیں۔ منحوسیت ہے جی، نحوست ہے۔ اس پاگل بندے سے بندہ یہ پوچھے کہ ساری موتیں سفر کے اندر واقع ہوتی ہیں، تو جو باقی 11 مہینوں میں بندے مرتے ہیں وہ کس کھاتے میں جاتے ہیں؟ وہ کوئی سعادت مندی میں جاتے ہیں؟ ان 11 مہینوں کے اندر بندوں کا مرنا کوئی نیک بختی کی علامت ہے کہ اگر سفر میں بندہ مر جائے تو بدبختی کی علامت ہے، تو باقی 11 مہینوں والے بندے کدھر گئے؟ تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے، ایک وہم پرستی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ اسی طرح ہوتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، کیوں؟ کہتے تھے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یا جو گھروں سے نہیں نکلتے تھے وہ سارا دن گھر کے اندر ہی بند رہتے تھے، باہر نہیں نکلنا، کیوں؟ بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اب بھی سفر مظفر کے حوالے سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ لوگ زیادہ باہر نہیں نکلتے، کہتے سخت مہینے ہیں، بلائیں نازل ہو رہی ہیں، مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ سفر کے اندر آیا ہے، تو بندہ اس کو کیا کہے گا کہ یہ نیک بختی ہے، یہ سعادت مندی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے معاذ اللہ کہ سیلاب سفر میں نہیں آیا، کرونا وائرس کا سفر میں آیا تھا۔ کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں 11 مہینوں کے اندر، وہ 11 مہینے سفر مظفر کا مہینہ چلتا ہے۔ کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں، کتنی موتیں ہوتی ہیں، کتنی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، یہ سارا کچھ سفر مظفر میں ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی وہم پرستی ہے۔ جاہلیت میں بھی اسی طرح کی چیزیں موجود تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان چیزوں کو ملاحظہ فرمایا، دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مطلب سفر مظفر کے حوالے سے لوگ اس وقت جاہلیت میں بھی لوگ کہتے تھے بلائیں نازل ہو رہی ہیں، مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، بڑا سخت مہینہ ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان چیزوں کا مشاہدہ کیا، ملاحظہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا سفر تو کوئی شے ہی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح باقی مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ جس طرح باقی مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی بناوٹ کے اعتبار سے کوئی منحوسیت نہیں ہے، اسی طرح سفر کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری نحوست انسان کے اپنے گناہوں کی ہوتی ہے۔ اب یورپ کے اندر آپ اندازہ لگا لیں، یورپ کے اندر میں نے بیان کیا نا 13 نمبر کا جو عدد ہے اس کو منحوس شمار کیا جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں پاکستان میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ اب
اب یہ کیسی منحوسیت ہے جو یورپ کے اندر چیز منحوس ہوتی ہے پاکستان کے اندر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طرح 9/11 کا میں نے بیان کیا کہ امریکہ کے اندر اس کو آج بھی منحوسیت شمار کیا جاتا ہے, پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کیسی منحوسیت ہے جو ملکوں کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتی ہے. بھائی ایک چیز ہے جب وہ ایک ہی وقت میں بیک وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے. رمضان کا مہینہ ہے نا, مثال دے رہا ہوں, ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں رمضان چل رہا ہے, سعودی عرب میں کوئی اور مہینہ چل رہا ہے, یورپ کے اندر کوئی اور مہینہ چل رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے. تو جب ایک چیز ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے اوپر موجود ہے تو یہ کیسی منحوسیت ہے کہ ایک ملک کے اندر وہ منحوس ہوتی ہے, دوسرے ملک کے اندر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. سفر مظفر کا مہینہ اسلام کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, بندے پھر بھی اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں, نہیں بڑا سخت مہینہ ہے, بڑی منحوسیت آ رہی ہے, بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں, بڑی بلائیں آ رہی ہیں. ایک بندہ میرے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے جو اس طرح کی وہم پرستی کے اندر مبتلا ہے, بھائی یہ کیسا مہینہ ہے جو میرے اوپر تو کوئی منحوسیت نہیں نازل کرتا, اس بندے کے اوپر نحوست کو نازل کر رہا ہے. ہم دونوں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر تو ملکوں کا بھی فرق نہیں ہے. ایک بندہ جو کہتا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں, بلائیں آتی ہیں, اس کو میرے سامنے بٹھا دے, میرے اوپر تو کچھ بھی نہیں آتا. اس بندے کے اوپر کیسے نحوست آ رہی ہے؟ یا اگر اس وہ بندہ سچا ہے بالفرض, حالانکہ اسلام سچا ہے, لا سفر سفر کچھ بھی نہیں ہے, اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں, مصیبتیں آتی ہیں, یہ کیسی مصیبتیں جو اس کے اوپر آ رہی ہیں میرے اوپر نہیں آ رہی, حالانکہ میں تو مخالفت کر رہا ہوں اس چیز کی, ضد بازی کر رہا ہوں کہ نہیں یہ غلط ہے, تو میرے اوپر تو کوئی زیادہ سختی ہونی چاہیے پھر. لیکن یہ کیسی منحوسیت ہے جو ایک بندے کے اوپر آتی ہے دوسرے بندے کے اوپر نہیں آتی, ایک ملک کے اندر آتی ہے دوسرے ملک کے اندر نہیں آتی. ایک خاص مہینے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شوال مکرم کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نکاح کرنا یہ منحوسیت ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں شوال میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں, اس بندے سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی منحوسیت ہے جو تیرے نکاح کے اوپر آتی ہے, لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا تو نکاح شوال مکرم میں ہوا ہے, ان کے نکاح کے اوپر نہیں جاتی. یہ کیسی منحوسیت ہے جو تیرے نکاح کے اوپر آتی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تو ان کا تو نکاح بھی شوال میں ہوا ہے, رخصتی بھی شوال میں ہوئی ہے. تو یہ کیسی منحوسیت ہے جو تیرے نکاح کے اوپر آتی ہے لیکن وہی منحوسیت ام المؤمنین کے نکاح کے اوپر نہیں جاتی؟ تو یہ غلط فہمیاں ہیں, وہم پرستی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. باقی یہ سفر مظفر کا مہینہ بالکل نارمل مہینہ ہے, اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ کوئی منحوسیت ہے, نہ کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں, نہ کوئی بلائیں آ رہی ہیں. جو بندہ عامل بندہ یا کوئی بندہ کہنا وہ بندہ پاگل ہو سکتا ہے, دین اسلام کا حکم یہ غلط نہیں ہو سکتا. اسلام سچا مذہب ہے. نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا سفر سفر کچھ بھی نہیں ہے. اب پھر بھی کوئی بندہ کہتا نہیں سفر بڑا کچھ ہے تو وہ بندہ پھر اپنی اصلاح کرے. نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے, باقی پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. پھر اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس حوالے سے اگلے جمعۃ المبارک میں کچھ مزید گفتگو کر لیں گے, خاص طور پر سفر مظفر کے آخری بدھ کے حوالے سے. اللہ معاف کرے, پاکستان میں بھی اتنی غلط فہمی ہے, اتنی غلط فہمی ہے کہ کسی بندے کو سمجھانا شروع کر دے وہ آپ کا دماغ خراب کر دے گا. نہیں تجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے سارا کہ آخری بدھ کتنا منحوس ہے. لوگ پاکستان کے اندر بھی کئی مقامات پہ ایسا دیکھا گیا, باہر کے ممالک میں خاص طور پر جو یورپی ممالک ہیں ان کے اندر تو ایسا ہوتا ہے, آخری بدھ کے اندر تو کاروبار کرنا ہی نہیں. آخری جو بدھ ہے اس دن کے اندر تو کاروبار کرنا ہی نہیں. کیوں سارا کا سارا کاروبار جو پورے سال کا ہے وہ کہتے ہیں منحوس ہو جائے گا. عجیب بات ہے, سارا سال انسان رزق کماتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, آپ نے 11 مہینے رزق کمایا ہے, سفر مظفر کا پورا مہینہ رزق کمایا ہے, وہ ایک دن آپ کے رزق کا بیڑا غرق کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ سارا سال تو آپ کا رزق بند نہیں کرتا, سارا سال تو رزق کمانے کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں نازل کرتا. آپ پورا سفر مظفر کا مہینہ کاروبار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا. وہ ایک دن آپ کاروبار کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ آپ کا کاروبار تباہ کر سکتے ہیں.
بھائی اللہ تعالیٰ کاروبار تباہ کرنا چاہے نا، وہ رمضان مبارک کے اندر بھی کر سکتے ہیں، وہ شب قدر کی رات کو بھی آپ کا کاروبار تباہ کر سکتے ہیں۔ اس نے صرف اور صرف سفر مظفر کے آخری بدھ کے اندر آپ کا کاروبار تباہ کرنا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ سفر مظفر کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی مروثیت ہے، نہ کوئی سختی ہے، نہ کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں، نہ کوئی بلائیں آ رہی ہیں، کچھ بھی نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ یہ اسی طرح مہینے ہے جس طرح محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ اسی طرح مہینے ہے جس طرح ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ بعض اوقات کو بعض دوسرے اوقات کے اوپر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے۔ مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ ہے نا، اس کو اللہ رب العزت نے دیگر مہینوں کے اوپر 11 مہینوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت عام مہینوں کی نسبت زیادہ روٹین سے یا زیادہ رفتار سے یا زیادہ مقدار سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اس وقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر رحمت زیادہ ہوتی ہے تو باقی مہینے معاذ اللہ منحوس ہو گئیں، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح تو ہر بندہ ہی اپنے حساب سے بنا لے گا۔ مثال کے طور پر جو رمضان مبارک کو سائڈ پہ کر دیں، ایک بندہ کہتا ہے وہ گھڑی بڑی برکت والی ہے، ایسا ہی ہے، امام ابن جوزی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ جس گھڑی کے اندر نبی علیہ السلام پیدا ہوئے وہ گھڑی بڑی برکت والی ہے۔ اب ایک بندہ جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے وہ کیا اس سے کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ وہ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ چونکہ جس گھڑی میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے وہی برکت والی تھی، لہذا وہ تو ہوگی نیک بخت، تو باقی پورا سال کدھر گیا؟ وہ تو اس کو بدبخت بنا دے گا باقی سارے مہینوں کو، یا باقی سارے مہینوں کو وہ اس طرح سخت بنا دے گا کہ باقی ساری گھڑیوں کے اندر مصیبتیں نازل ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، جس گھڑی میں ہوئی ہے اس میں نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس طرح تو ہر بندہ اپنا اپنا کرائٹیریا بنا لے گا، اس طرح ہر بندہ اپنی اپنی سوچ بنا لے گا۔ اب کتنے اولیاء کرام ہیں جو اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے، ان کا کیا بنے گا؟ کتنی نعمتیں جو اس مہینے کے اندر ہوئی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ان کا کیا بنے گا؟ اس طرح ایک بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اس چیز کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ کربلا کا واقعہ بڑا دردناک ہے، واقعی دردناک ہے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں کربلا کا غم موجود نہ ہو۔ ہر ایمان والے کے دل میں کربلا کا غم موجود ہے۔ ایک بندہ پاگل بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ چونکہ سفر مظفر کا مہینہ اس طرح سخت ہوتا ہے تو محرم الحرام کا مہینہ بڑا نیک بخت ہے، معاذ اللہ اس لیے کربلا کا واقعہ سفر میں نہیں ہوا، اس کا کیا علاج کیا جائے گا؟ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، وہ ساری کی ساری سفر میں لڑی ہیں۔ کتنی جنگیں ایسی ہوئی نبی علیہ السلام کا دل مبارک غمگین ہوا حالات کو دیکھ کر، جنگ کی صورتحال کو دیکھ کر، تو کیا کریں گے اس کا؟ وہ ساری کی ساری جنگیں تو سفر میں نہیں ہوئی، اس کو کیا نیک بختی بنا دیں گے یا معاذ اللہ اس کو بدبختی بنا دیں گے؟ تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے جو اس کو انسان جس طرح چاہتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ سفر مظفر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مصیبتیں نہیں ہے، کوئی بلائی نہیں ہے، کوئی یہ مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا یہ مہینہ ہے، اس کو عام مہینوں کی نسبت عام مہینوں کی طرح گزاریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کریں، توبہ اور استغفار کریں، جس طرح باقی مہینوں میں ایک نارمل طریقے سے آپ زندگی گزارتے ہیں اسی طرح اس مہینے کو گزاریں۔